بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اس کی دو صورتیں، پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ نہیں پڑھتی، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں؟ دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، لوگ دین نہیں دیکھتے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گی؟ پھر آپ پریشان ہوتے ہو، یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی۔ آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے، تو یاد رکھو جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے، تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں؟ برائی کے۔ آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو، مما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی، انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی، اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی، کس کی بات سمجھ میں آئے گی؟ مما کی بات بہت اچھی لگی، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ مما کی بات اچھی لگے گی، آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ یا تو اتنا ہوتا ہے نا آپ اچھے لگ رہے ہیں باتیں اچھی نہیں لگ رہی، 2-4 دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا، بیٹا یہ کیا ہے ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہو، یہ کیا ہے، یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا، فلم ختم نہیں ہو رہی، ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے، بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں، ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں، ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں، پاپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری مما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کس قسم کے پاپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے؟ بغاوت ہوگی، میں جانتا ہوں گھروں کے حالات، میں باتیں جو کر رہا ہوں نا وہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے؟ دیندار آدمی کے ساتھ، اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ، بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا، تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے، ابا کو بیوی لفٹ نہیں کراتی، اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے، جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا، واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، صحیح ہے نا، واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، گوشت لیتے ہوئے آنا، بچوں کی فیسیں پے کرنا، گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا، یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی، چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے، سب کی چلتی ہے۔ اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے ہوئے کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی، میری چلتی ہے۔ میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں، آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی، یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، بڑا مزہ آیا، یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا، جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی، جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی۔ تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے۔ تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے، ابا کو فالو نہیں کرنا۔ تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی، با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو، شادی کرو ان سے، دیندار پہلے سے نمازی ہوں، وہ دیندار ہو، مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا. میرے ہاں تو ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے, تو یہ بھی غلط ہے بھائی. وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, فون کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن بولو بھائی ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا یہ ہے نا, لیکن بیوی کی دیکھو ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھئی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا.
ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ. اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو, جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے, تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کم وقت کو. ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے. ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا ویتا تو نہیں ہے, سوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا لے بھائی یہ سوٹے موٹے کبھی, کیونکہ اس وقت تو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہی آتا ہے نا. عام نارمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو بڑا ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوگا, تیزاب سے کلیاں کر کے آیا ہوگا, بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. تو یاد رکھو, داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ارننگ, اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا, تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے. گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے. باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں. لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. او بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. کیوں؟ دیکھو آپ کو کنواں کھدوانے کے لیے بندے چاہیے. کام کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو مزدور آئے, 4 آ گئے, آپ کو ضرورت 1 کی ہے. ویسے تو اتفاق سے 4 کی مثال آ گئی, دیکھ لو آپ. خیر 4 مزدور آئے, آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ 1 کی. اب آپ نے کہا یار میں نے کام, میرا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو آپ نے بولا بھائی میں 4 کا انٹرویو لیتا ہوں, جو مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس سے کھدواؤں گا. ایک سے پوچھا آپ کی کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر بھی ہوں, یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ دیکھو, میں نے MBBS کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے سر بڑی نوازش آپ کی, آپ اپنی کلینک کا نمبر مجھے دے دیں. کنواں کھدوانے کے قابل آپ, کیونکہ آپ کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علاج اچھا کر سکتے ہیں, کدال اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بہت اچھا حکیم ہوں, چورن بہت اچھا بیچتا ہوں ہاضمے کا, اور بہت کچھ ہے, آپ کرو گے کام؟ بولے کہ بھائی تو جو مرضی ہے یار, تو حکیم ہے تو تیسرا ہے وہ چرسی ہے, ہیروئن بھی پیتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, گٹکا بھی کھاتا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے, ایک کام ہے کہ میں جو دوسرے مزدور کنواں اگر 12 گھنٹے میں کھودتے ہیں میں 6 گھنٹے میں کھود دوں گا, ایک سٹا لگاؤں گا اور پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی تجھے کتنے سٹے چاہیے مجھے بتا, تو 6 کے بجائے 3 گھنٹے میں کر دے, چرس کا انتظام تیرے لیے میں کروں گا, کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت جو آپ کو کام ہے نا, جو کام لینا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل بولو بھائی یہ آدمی ہے. ہاں ایک مزدور ایسا ہے, چوتھا, وہ کہتا ہے بھائی میں ڈاکٹر بھی ہوں, میں اس فن میں نے PhD بھی کیا ہوا ہے, کوئی ڈگری ہے اس کے پاس, لیکن مجھے چونکہ جاب نہیں ملی تھی تو میں گڑھے بھی کھودتا ہوں, اور یہ 6 گھنٹے کہہ رہا ہے میں بھی 6 گھنٹے میں کھود کے دکھاؤں گا. پھر آپ اس کو ترجیح دو گے. آپ بولو گے یار کام دونوں سیم کرتے ہیں, لیکن یہ ذرا پڑھا لکھا ہے تو معاملات میں اس سے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. یہ امید ہے کام ایمانداری سے کرے گا اور زیادہ ٹینشن نہیں دے گا اور اخلاق سے بات کرے گا اور گند نہیں کر کے جائے گا, وہ پان اور نسوار کے اور وہ چرس کی بو نہیں آئے گی یہاں پہ.
تو پہلے اصل کام دیکھا جاتا ہے کہ اصل کام لینا کیا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈگریاں یہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں. تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا, آپ کو سکون دینا. جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو, ایسا نہ ہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہو, کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار, بولو بھائی, ہو ہی نہیں. جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو, کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا ایک عدد میاں ہے, اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے. آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت, بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو اور جو پیدا ہو چکے ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھرپور طریقے سے ٹائم دے ان بچوں کو. اچھا ٹھیک, ہاں لے آئیں. تو آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے, بچوں کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے. مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. تو اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں, کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے, یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب فراز شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. صحیح ہے نا. تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں, آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے, گھریلو ہو, گھرداری جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. تو گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت جبھی کہتے ہیں نا گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں بعد میں. اللہ